بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب تک کے پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, آج ہم طب کے حوالے سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہوں گا کہ ہماری گفتگو کا محور وہ روشن باب ہے جو جدید سائنس نے صحت کے میدان میں رقم کیا ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کے ایسے نئے افق جو آپ کی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہ جانیں کہ پاکستان کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم صحت کے ان جدید طریقوں کو اپنے لوگوں تک کب تک پہنچا سکتے ہیں اور انہیں ایک بہتر صحت مند اور بھرپور زندگی دینے میں کب تک کامیاب ہو سکتے ہیں. ناظرین, ہم بات کرنے لگے آج ہم کسی ماضی کے تذکرے یا حال کی پریشانی پر بات نہیں کر رہے. آج ہم بات کریں مستقبل کے صحت کی, ایک ایسے انقلاب کی جو خاموشی سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے. ہم اس سائنسی موضوع کی بات کریں گے جو آج بیماریوں کی پیچیدہ جال سے نکل کر زندگی کو نکھارنے, توانائی بخشنے اور خوبصورتی عطا کرنے کی نئی راہیں کھول رہا ہے. سوال یہ ہے کہ صحت کا یہ جدید ترین سہولیات پاکستان میں ہمارے ہر شہری تک کب تک پہنچیں گے اور ہم اپنی پوری زندگی کو, قوم کو صحت مند اور فعال دیکھ سکیں گے. آج کے پروگرام میں ہم صحت کے 6 ایسے کلیدی شعبوں کا جائزہ لیں گے جو میڈیکل سائنس کی سرحدیں توڑ رہے ہیں. ہم بات کریں گے آئی بی بوسٹر کی, ہم بات کریں گے نی جنریٹیو میڈیسن کی, ہم بات کریں گے ڈیٹاکس پروگرام کی, ہم بات کریں گے دنیا میں ایسے بیماریوں کی, ہم سرجیکل اور ایسی پین مینجمنٹ کی, ہم بات کریں گے سیکسل ہیلتھ کی اور بہت ساری ایسی چیزوں کی جو آج ہمارے ساتھ جو تشریف فرما شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت سے نوازا ہے. 25 سال تک وہ یو کے اندر پریکٹس کرتے رہے اور ان دنوں پاکستان آئے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بھی اس قسم کا علاج کو روشناس کرائیں. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو ہمارے پاکستان کے لوگوں کی بھی فکر کر رہی ہے, جس کے اندر دل جو دھڑک رہا ہے پاکستان کے لیے کہ اب جو ہے میں اپنے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے لیے جس طرح بھی ہو سکے میں اس پاکستان میں آؤں اور لوگوں کی خدمت کروں. جی ہاں, میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کیو ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے, چاہے ہم میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو, تو ہم کیوں کہہ کر کسی بھی چیز کا آغاز کرتے. جی ہاں, ان کا نام بھی ڈاکٹر کیو داؤد قاضی صاحب ہے. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ میں خوبصورت الحمدللہ, آپ سے کم. اچھا, الحمدللہ. ماشاءاللہ, آپ تو لوگوں کو خوبصورت بناتے ہیں اور خوبصورت کے حوالے سے, سیکس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں. 25 سال ڈاکٹر صاحب آپ کو اس ملک میں ہوئے یو کے اندر, آپ نے یو کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں دیکھی تاکہ میرے وہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ آپ نے کہاں کن نشیب و فراز سے اپنی زندگی کو کہاں سے آغاز کیا اور کہاں تک جو ہے یہاں پہنچے آپ؟ میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا جس کے میں قابل نہیں ہوں. آپ کی نوازش, آپ کا احسان, آپ کا پیار ہے. ایک طفل مکتب ہوں, سیکھ رہا ہوں اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات ہیں کہ ہم مہد سے لحد تک ہم سیکھتے ہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر تک ہم سیکھتے ہیں, روزانہ کچھ سیکھتے ہیں. اور جس دن ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم عقل کل بن گئے ہیں یا ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے, پھر ہمیں گریو کے اندر ہونا چاہیے, ہمیں قبر کے اندر ہونا چاہیے. تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ حال بتا کہ شروع سے ریسرچ تحقیق وغیرہ کرنے کا شوق تھا اور اسی شوق نے مختلف راستوں سے مجھے لے جاتا ہوا سٹیم سیلز تک لے کر آئے ہیں. میں نے MBBS لاہور سے کیا, علامہ اقبال میڈیکل کالج سے. اس کے بعد ماسٹرز ان جنرل سرجری, MS جنرل سرجری کیا PGMI لاہور سے. اس کے بعد میں نے پارٹ 1 FRCS فیلوشپ رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا سے پارٹ 1 کیا. اس کے بعد ظاہر ہے اس کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ وغیرہ کرتے رہے. تو ٹائپ 1 کی رجسٹرارشپ نہیں ملی مجھے سرجری میں, وہ ٹائپ 2 کی رجسٹرارشپ ملتی تھی UK میں. تو ہم نے وہ چھوڑ کے آرتھوپیڈکس میں آ گئے. 3 سال ہم نے آرتھوپیڈکس میں کام کیا.
دنیا کے بڑے ناموں کے ساتھ، جس میں مسٹر برائن بریڈناک شامل ہے، جس نے آسکر مشین ایجاد کی ہے، اور 42 اور مشینیں جو آرتھوپیڈک میں دنیا میں کنسلٹنٹس نے نہیں دیکھی وہ ایجاد کی ہیں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پیٹر جیپسن تھے، ڈائسن تھے. ڈاکٹر ڈائسن بیک سرجری میں دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. بہرحال آرتھوپیڈکس میں ہم نے 3 سال کام کیا. اس کے بعد ہم اس میں بھی ٹائپ 1 رجسٹرارشپ نہیں ملی. ہم نے MRCOG پارٹ 1 کر لیا آپس اینڈ گائنی میں. 3.5 سال آپس اینڈ گائنی سرجن رہے. تو اس کے بعد ہم چلے گئے جنرل پریکٹس میں آ گئے. بڑا ٹرینڈ تھا تو ہم جنرل پریکٹس میں آئے. وہاں دیکھا تو صرف پیرسٹامول اور کوکوڈامول ہی دے سکتے ہیں یا سک لیو دیتے ہیں. تو ایک سرجن کے لیے وہ بڑا بورنگ تھا. وہ ہم چھوڑ کے چلے گئے. گورنمنٹ نے ہمیں بہت اچھی جاب آفر کی. میڈیکل ایڈوائزر بنایا منسٹر نے. وہاں پہ منسٹر کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں فار DWP، ڈپارٹمنٹس آف ورکس اینڈ پینشن. تو اس کے ساتھ ہم 6 سال اب ان کے میڈیکل ایڈوائزر رہے. اس کے بعد اس دوران GP ٹریننگ کے دوران ہم پہلے پاکستانی، پہلے مسلمان اور پہلے ایشین ہیں جو برٹش میڈیکل ایسوسیشن فار ٹرینی GPs کے 2.5 سال چیئرمین رہے. اور ہم نے استعفیٰ دیا اور 2.5 سال تک ہم وہاں پہ کام کرتے رہے. اس کے بعد پھر ہمیں اللہ نے عزت بخشی. UK میں ہم پولیس سرجن لگے. اچھا. تو UK میں بڑا کام کیا ایز اے پولیس سرجن. تو اللہ نے عزت اور وقار بخشا. اب ہم نے وہاں سے تو درمیان میں ہمارا 1999-2000 میں ہم نے نان سرجیکل سولوشن UK میں انٹروڈیوس کیا، جس کے الحمدللہ بانی آپ کے سامنے بیٹھے. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہم نے کاسمیٹکس میں ایک لفظ ہم نے اس کو کوائن کیا، کاسمیٹولوجی. ہم نے کہا دیکھیے جی ڈرماٹولوجسٹ تو ڈیزیزز آف سکن ہے، اور جو پلاسٹک سرجن ہے وہ آپریٹ کرتا ہے سکن کو، اور مطلب کوئی فرض کر لے تو اب فرض کر لیں آپ کے لائنز اینڈ رنکلز ہیں، یہ تو ڈیزیز نہیں ہے. یا ایکنی ہو گئی ہے، ایکنی تو ڈیزیز ہے، لیکن ایکنی ختم ہو گئی، اس کے داغ رہ گئے یا اس کے کھڈے رہ گئے. اب یہ نہ ڈرماٹولوجسٹ کا کام ہے، نہ پلاسٹک سرجن آپ کی سکن تو نہیں پوری لے جا سکتا. تو ہم نے کہا کہ یہ تو کاسمیٹکس کا کام ہے. تو ہم نے ایک لفظ کوائن کیا تھا کاسمیٹولوجی. ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے ہم نے ایک لفظ انٹروڈیوس کیا ہے جو ابھی آئے گا انشاءاللہ، کہ ہم جب کڈنی خراب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم رینل فنکشن ٹیسٹ کرا لیں. لیور خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی آپ لیور فنکشن ٹیسٹ کرا لیں. اریکٹائل ڈس فنکشن جو مردانہ کمزور کی، وہ ڈس فنکشن. تو ہم ایک لفظ کوائن کر رہے ہیں فنکشنالوجسٹ. اچھا. فنکشنالوجی. تو وہ ہم ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ابھی ہم نے انٹروڈیوس نہیں کیا، وہ ہم انٹروڈیوس کرتے وقت پہلے آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں سے ہم نے یہ کیا. پھر ہم نے پاکستان میں یہ لفظ انٹروڈیوس کیا، اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ پتھر اٹھائے تو ایک کاسمیٹولوجسٹ یا ایسٹیٹیشن نکل آتے ہیں. تو اس کا ایبیوز بہت زیادہ ہم آپ کو پتہ ہے نا ایبیوز بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے تو اس کے ساتھ ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم دنیا میں بوٹاکس، فلرز اور لیزر کے ماسٹر ٹرینر آف دی ٹرینرز ہیں. ہم نے دنیا میں بڑے ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ کو ٹرین کیا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہم نے ریجنریٹو میڈیسن میں آگے ریسرچ وغیرہ میں کہ ہم اینٹائی ایجنگ کس طریقے سے کریں. یہ تو ہم صرف کاسمیٹیکلی آپ کو صحیح کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فنکشنالوجی آپ کے بہتر کریں، آپ کا دماغ کام کرے، آپ کی آنکھیں کام کریں، لیور، لنگز، کڈنیز، آپ کے ڈائبٹیز ریورس ہو. آپ اگر 80 سال کے ہیں تو آپ کو 40 کی طرف کیسے لایا جائے. تو اس میں ریسرچ میں ہم شامل ہو گئے، اس دوڑ میں ہم لگ گئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ساری جو 80 سال والا 40 سال میں آ جائے تو یہ اس کے کیا پیریڈ ہوگا، مطلب کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. اس میں ایسی ہوتی ہے کہ جب ہمارے کروموسومز تقسیم ہوتے ہیں تو جو ایک سائز ہے کروموسوم کا، تو آپ اس سائز کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقسیم ہوتا ہے. پہلے تو ہم 2 سیلز سے بنتے ہیں، یہ تقسیم ہوتا ہے، یہ واپس اسی سائز کا بن جاتے ہیں دونوں، پھر دوبارہ تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے اسی سائز کو پہنچتے ہیں. تقسیم در تقسیم کا مرحلہ چلتا ہے تو ہم بڑے ہوتے ہیں. اچھا. سرٹن ایج پہ پہنچ کے وہ جب تقسیم ہوتے ہیں تو ان کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اپنی فل سائز کو نہیں پہنچ پاتے. اس کو ہم ایجنگ کہتے ہیں. یہ جو کروموسومز کے خاص وہ ہے اس کو کہتے ہیں ٹیلومیر. TELOMERE. اگر آپ گوگل کریں گے
ٹیلومیئر وہ چیز ہے جس پہ آپ کا ایجنگ کا اندازہ کیا جاتا ہے کوئی کتنا چھوٹا ہو گیا ہے. تو ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ دوبارہ تقسیم ہونے لگتا ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا, مر جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری ایجنگ اس طرح ہوتی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. ہم مسلمانوں کے لیے بدبختی ہے, حالانکہ ہمارے تو اسلاف جو تھے وہ الجبرا میں لے کے, طب میں لے کے, جراحی میں, سرجری میں لے کے, دنیا کے کس شعبے میں ہم دنیا میں آگے نہیں تھے. لیکن چونکہ ہم نے ریسرچ اور تحقیق چھوڑ دی, پیسے کمانے میں لگ گئے. اب اگر میں نے کوئی فیلوشپ کی ہے یا میں نے بڑا ڈگری لے کے آیا ہوں فرض کریں 1980 میں, تو اس کے بعد سے میں پیسے بنانے کی مشین بن گیا ہوں بدقسمتی سے, اور میں رات 2-3 بجے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکا. صحیح بات. تو اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. تو ہم نے یہ تحقیق کا سلسلہ شروع رکھا. اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی, اللہ نے ہمیں یہ حوصلہ دیا کہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور انسانیت کی فلاح کے لیے کچھ کر سکیں. تو اللہ نے یہ ایک احسان کیا کہ اس وقت اگر آپ امریکہ میں, دنیا میں اگر کہیں سٹیم سیلز کے جو اسپیشلسٹ ہیں, اگر آپ ان کو ڈاکٹر کوازی کہیں گے, وہ مجھے قاضی نہیں کہہ سکتے, کوازی کہتے ہیں, یا ڈاکٹر کیو, تو الحمدللہ ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا کہ ان کے دل پہ اتنا وہ اثر ڈالا ہے کہ وہ آپ ان سے کہیں کہ میں ڈاکٹر کوازی کے پاس گیا تھا اور میں خوش نہیں ہوں, I'm not happy with him, can you do something for me. وہ آپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ if ڈاکٹر کوازی can't do anything, we can't do anything. الحمدللہ رب العالمین. یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی آپ ایک ایسٹ سے, ایک سرمایہ ہے, اور ہمارے لیے فخر ہے کہ آپ پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا کے اس پلیٹ فارم سے جو اپنی پریکٹس کے حوالے سے لوگوں کو مستفیض کروا رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا ایک سوال اسی اسٹیم سیلز کے حوالے سے بھی کر لوں. تو اس سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی فیملی کہاں سے تعلق رکھتی ہے, اور کیسے آپ کی فیملی بھی کوئی ڈاکٹرز وغیرہ یہ ہیں؟ اچھا, میں بیسیکلی ہمارے اسلاف جو تھے قاضی القضات تھے. تمام عمر یہ پچھلی 11 نسلیں ہماری, دادا پردادا پردادی, میرے والد صاحب سارے حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ. اور یہ دلی سے لے کے ہمارا قبیلہ, دلی سے لے کے ہمارے کابل تک, بلکہ اس سے زیادہ جو سلطنت اس میں قاضی القضات ہوا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو ہمیں اس لیے قاضی کہلاتے ہیں, بقولک قاضی. تو اس یہی قاضی کی وجہ سے میں کیو فور قاضی, کیو فور کوالٹی, اور میں کہتا ہوں کیو فور کیوٹ. تو وہ کہتے ہیں بٹ کیوٹ از فرام سی, میں کہتا ہوں ان مائی کیس از فرام کیو. تو قاضی ہمارے قاضی القضات رہے. پھر سارے دنیاوی تعلیم, میرے والد صاحب نے 1952 میں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی, اس سے پہلے BA علی گڑھ سے انہوں نے وہ کیا, اس کے بعد امریکہ چلے گئے. امریکہ میں لا اور لیبر میں اسپیشلائزیشن کی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے. اس کے بعد ویسٹ پاکستان کے پہلے جج بنے, لیبر انڈسٹریل کورٹس بنائیں, یہ سارے ان کے پہلے جج تھے. پھر انہوں نے پاکستان میں میٹرک سسٹم جو کلو اور لیٹر وغیرہ انٹروڈیوس کیا, پہلے سے شٹانگ ہوتے تھے. پھر 16 سال ILO کے جنرل سیکرٹری رہے, درمیان میں مختلف ڈائریکٹر, لیبر, کمشنر مائنز اور یہ وہ ساری چیزیں رہے. میری چاچا سینیٹر تھے, پاکستان کی پہلی سینٹ کے پہلے سینیٹر تھے. تیسرے چاچا ہمارے پورے پاکستان کے پہلے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ تھے. چوتھے چاچا جو تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے, وہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے تھے, وہ ڈائریکٹر اور مختلف پوسٹوں پر رہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بات مزید کریں گے, مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا ہے, بریک کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر کب تک اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلیم ساتھی نے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا, اور آپ فیملی کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے. جی تو مختصر کر دیتا ہوں کہ ہم 2 طریقوں سے, یعنی دنیاوی تعلیم میں بھی ہم الحمدللہ, چونکہ بلوچستان میں بھی رہے, KP میں بھی, اور اس سے پہلے افغانستان وغیرہ, یہ دلی اور وہاں تک ایک ہی ہوتا تھا. تو ہماری دنیاوی تعلیم میں بھی بہت آگے تھی, اور دینی تعلیم میں ہمارے مدرسے اور ہمارے جو لائبریریز ہیں اسلامک کتب کی, وہ دنیا کی سب سے دوسرے بڑی نمبر کی لائبریریز ہیں. پھر ہماری والدہ حضور کی طرف سے ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد ہیں, ماشاءاللہ, تو جو غزنی شریف ہے اس کے گدی نشین ہیں. تو الحمدللہ پھر میری 3 بہنیں ہیں,
تینوں الحمدللہ کے کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں. دو تو ہماری امی کی طرح ہیں, انہوں نے ہمیں گود پالا ہے, ڈاکٹر ریحانہ قاضی, ڈاکٹر رشیدہ قاضی, وہ یو کے میں کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں, اور ایک جو ہے وہ چھوٹی امریکہ میں ہے, وہ امریکہ میں پروفیسر ہیں OB-GYN کی. تو سارے بھائی پروفیسرز, یہ وہ اچھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اب دوبارہ ہم اسی طرف آ جاتے ہیں کہ جو طب کے حوالے سے, جو علاج کے حوالے سے, اسٹیم سیلز, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ اسٹیم سیل لوگوں کو پتہ نہیں, کیونکہ دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے یہ اسٹیم سیلز کے اوپر ہو رہی ہے. اسٹیم سیلز آج سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, ابھی یہ پچھلے 2-4 سالوں میں ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے, 5 سالوں میں یہ لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, یا چونکہ اس کی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے اور لوگ اس کا ابیوز بہت زیادہ کر رہے ہیں. اسٹیم سیلز اصل میں وہ سیلز ہیں جب آپ کے ایک سیل آتا ہے, جب آپ کے اور دوسرے سیل کے ساتھ ملتا ہے, جب بچہ بنتا ہے تو سنگل سیل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ صلاحیت, 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ یہ مختلف شیپس اختیار کر لیتے ہیں. یہ دانت کے الگ ہیں, آنکھوں کے الگ ہیں, لیور کے الگ ہیں, دماغ کے الگ, بالوں کے الگ, سکن کے الگ. تو یہ وہ سیلز ہیں جو سٹیم سیلز ہیں, یعنی سٹیم جو تنا ہے. اب اس سے شاخیں بھی نکلتی ہیں, اس سے کیا کہتے ہیں پتے بھی نکلتے ہیں, اس سے پھول بھی نکلتے ہیں, اور اس سے پھل بھی نکلتے ہیں. تو یہ سٹیم سیلز ہیں جو مختلف چیزیں بناتے ہیں. اب یہ سٹیم سیلز ہم اس پہ ریسرچ ہوتی رہی, یہ 1960s سے ریسرچ ہو رہی ہے. پھر 4-5 ڈیکیڈز اس پہ انہوں نے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک بہت بڑی بدماش وہ ہے, انڈسٹری ہے, بلکہ مافیا ہے, تو یہ ان کو آنے نہیں دیتے تھے, تو انہوں نے کافی کنٹرول کیا. لیکن جب 2012 میں وہ لوگ جو آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ آنے نہیں دیا, مطلب کس طریقے سے؟ اب بھی نہیں آنے دے رہے. اب ہم آپ کو بتائیں گے 2012 میں اس پہ ان کو سٹیم سیلز پہ جب نوبل انعام ملا کہ جی اب تو اور چیز کو اب دوبارہ نہیں کر سکتے, گردے بدلنے کی ضرورت نہیں, آپ کے گردے ڈائلیسس کے اوپر ہے, اور وہ ڈائلیسس میں بھی کہتے ہیں کہ جی اب اینڈ ڈائلیسس ہے تو آپ کو گردہ ڈونر چاہیے, اب ہم آپ کے گردے جو ہے نا وہ ریجوینیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا لیور ختم ہو گیا, ہم آپ کا لیور ریجوینیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ڈائبیٹیز ہے, آپ کے جو سیلز ہیں, بیٹا سیلز آف لینگرہین ہیں, وہ انسولین کی وہ ہو گئی ہے یا ریزسٹنس ہو گئی, ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں. ایون جو ٹائپ 1 ڈائبیٹیز ہے, جس میں آپ کا امیون سسٹم آپ کے ان سیلز کو جو انسولین پیدا کرتے ہیں ان کو دشمن سمجھ کے اس پہ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیتے ہیں, پیدا ہوتے ساتھ ہی یا پیدائش کے فوراً بعد, اس کو ٹائپ 1 ڈائبیٹیز کہتے ہیں. ایون اس میں اب ریسرچ چائنا نے 3 سال مسلسل اس کے ریزلٹ دیکھے. سٹیم سیلز انہوں نے یہ ریکٹس مسل میں رکھے, یہ جو مسل ہوتا ہے نا سکن کے نیچے, اس کے اندر رکھے, اور 3 سال انہوں نے ریگولرلی ان کو مانیٹر کیا. اور یہ آپ اس کو کلو چینی کھلا دیں اور وہ آپ کا بلڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ کرتی ہے. اسی طرح دماغ کے لیے ہر چیز. تو سٹیم سیل جب پتہ چلا, اب آپ کے گھٹنے ہیں, آپ کے گھٹنے آپ کے کسی لوڈ ونز کے گھٹنے ہیں, وہ خراب ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ریپلیس کرنے ہیں. اب آپ کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں, سٹیم سیل سے آپ کے گھٹنے واپس نئے ہو جائیں گے, آپ کی بولز نہیں ہو جائیں گی. کیسے ڈاکٹر صاحب, یہ کیسے مطلب یہ جاتے ہیں. سٹیم سیل کام کرتا ہے 2 چیزوں, 2 فنکشن ہیں اس کے بڑے بڑے. یہ اچھا ہے ڈاکٹروں کے لیے بھی, کیونکہ زیادہ تر ڈاکٹروں کو بھی اس کا اندازہ نہیں. کل ہم گئے تھے وہاں, کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھے تھے, تو ان سے بھی ہماری جب باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ سٹیم سیل کیا ہوتا ہے, یہ تو سارا مطلب مذاق ہے یا کیا ہے. تو پھر ہم نے ان کو ایکسپلین کیا. سٹیم سیل کی خوبی ہے, ایک تو یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف جا کے ڈائنگ, ڈیزیز اور ڈیمیج سیلز کہیں پہ, یہ ہمارے اپنے سٹیم سیلز ہماری باڈی بنی سٹیم سیلز سے ہے. تو جو ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے, جو ڈیمیجز, جو ڈیزیزز کی وجہ سے سیل خراب ہوتے ہیں, وہ ان کو ریپلیس کرتے جاتے ہیں, تو ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور اس کا بننا ختم ہو جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے 25 سال کے بعد کم ہوتے ہوتے پھر 60 سال کی عمر میں اور کم ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہی مختلف طریقے ہیں آپ کے اپنی باڈی سے. ویسے تو امبلیکل کارڈ سے شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے ایمبریو سے لیتے تھے, کہ پیٹ کے اندر ایمبریو ہے اس سے سیل لے لیتے تھے. وہ آپ جس بھی شیپ میں ڈالیں گے, جیسے اس کپ میں ڈالا تو اس کی شکل لے لی, اگر آپ نے گلاس میں ڈالا تو گلاس کی شکل. تو جس جگہ میں آپ ڈالتے ہیں وہاں جا کے جو بھی ڈیزیز سیل ہوگا اس کو ختم کر دے, اس کو ریپلیس کر دے گا, اور پھر وہاں پہ تقسیم در تقسیم ہو کے نئے بنا لے گا.
سکن میں ہے فرض کر لیں تو وہاں پہ کوئی ڈیمیج ہو گئی ہے, کوئی یہاں پہ سکار آ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو اب اس نے کیا کیا کہ سکن میں آ کے نہ صرف ڈیمیج سیل کو ریپلیس کیا, تقسیم در تقسیموں کے جو آپ کی سیگنگ ہو گئی تھی, آپ کی ایجنگ ہو گئی تھی, اس کو واپس اس طرح کر دیتی ہے جب آپ 16 سال کے تھے, اس طرح کر دیتی ہے. تو یہ ایک سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر سسٹم کو انہوں نے وہ بس ان کا فنکشن ہی یہی ہے. اب اس کو آپ کہیں گے کہ پھر لوگوں کو کیوں نہیں پتا, اس پہ پھر وہی مافیا کا, فارماسیوٹیکل مافیا کا اس کا بہت بڑا رول ہے, ایف ڈی اے کا بہت بڑا رول ہے. یہ مافیاز ہیں, یہ نہیں آنے دیتے. اگر ایک فرض کر لیں شوگر کے ہم ختم کر دیں تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا کاروبار ان کا بند ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ $300 ٹریلین ایک صرف شوگر کی پلز کے اوپر جب انہوں نے اس کا لیول 6 سے 7 کیا تھا تو اتنا انہوں نے ایک دفعہ میں کمایا تھا. اچھا, اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں. اب اسی طریقے سے اریکٹائل ڈس فنکشن ہے جو مردانہ کمزوری ہے, اس کے لیے 100% ریزلٹس ہیں. میرے 100% ہے, ویسے اپ ٹو 70% ہیں, 35 to 70% ریزلٹس ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج تک میں نے جتنے کیے اور ایسے کیسز کیے ہیں جن سے ابھی ہم اسلام آباد میں کر کے آئے ہیں, یقین مانیے کہ وہ کوئی 74 سال کے ہیں اور ان کے کوئی 12-14 سال سے انہوں نے کچھ بھی نہیں, ان کی نئی شادی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ رہی تھی, اور انہوں نے کہا وہ 50-55 سال سے ڈائبیٹک تھے. ان کے ہم نے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم پہلے 3 ایگزوسومز کے آپ کو انجیکشن دیں گے, ہم اپنے ایگزوسومز بناتے ہیں دنیا میں, اس پہ بھی بات کریں گے کہ فراڈ کتنا چل رہا ہے, اور اس کے بعد مہینے کے وقفے سے لگائیں گے, اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے, آپ کو اسٹیم سیلز دیں گے. وہ آپ یقین مانیے کہ پہلے انجیکشن کے بعد ہی ان کے 2 ہفتے بعد ان کا فون آیا اور ان کے میسیجز آئے, ان کی خوشی کا اظہار آپ نہیں سوچ سکتے کہ اتنا افاقہ ہوا ہے. تو اب یہ جو بازار میں ہم جاتے ہیں, غلط چیزیں کھاتے ہیں, غلط لوگوں سے, حکیموں سے, ہومیوپیتھوں سے اور نان کوالیفائڈ لوگوں سے ہم وہ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے یہ مسئلے, انفرٹیلیٹی کے مسئلے, جو ہارمون کے لڑکیوں کے عورتوں کے ہارمون کے مسئلے ہیں, یا ان کے بچے نہیں ہو رہے, پیریڈ irregular ہے, ان سب کے مسئلے ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو دل میں بات آپ کی وہ ساری سن رہا تھا اسی وجہ سے کہ کہیں بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کروں, جو چیز آپ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ لیور کیا آپ بتا رہے ہیں, کیا یا ان کے کیا آپریٹ نہیں ہوں گے اب, یعنی مطلب کوئی بھی ایسی چیزوں کے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ہم تو اب ٹوٹل جا رہے ہیں جی نان سرجیکل کی طرف جا رہے ہیں, ہم منیمل انویسو کی طرف جا رہے ہیں. منیمل انویسو یا نان انویسو جیسے لیزرز وغیرہ ہم کرتے ہیں, اس میں بھی ہم بات کریں گے. نان انویسو کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے, فرض کر لیں آپ کے دماغ میں کچھ ہوا یا آپ کے دل میں ہے, آپ نے دل کی بات کی, تو ہم آپ کے خون, جس طرح آپ کو نارمل آئی وی انجیکشن لگواتے ہیں, تو ہم آپ کے خون میں دیتے ہیں. تو خون چونکہ ہر جگہ جا رہا ہے, ویسے تو وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے, لیکن جہاں پہ زیادہ ڈیمیج ہے وہاں جائے گا. اب اگر فرض کریں دل کا مسئلہ دماغ میں فرض کر لیں, آٹزم ہے اب اس کے لیے, تو ہم دیں گے. یا اب فرض کر لیں کوئی الزائمرز ہے یا کچھ اور ہے, دل کے ہیں یا گردوں کے, تو ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ آئی وی کے تھرو. اب لنگز میں ہے تو ہم آئی وی کے تھرو بھی دے سکتے ہیں, ہم انہیلر کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. انہیل کریں, وہ انہیلر جا کے وہ ان کے لنگز میں جا کے کام کریں گے. تیسرا طریقہ یہ کہ ہم ڈائریکٹ جائیں. ہمارے پاس یہ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں, وہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ, ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ جا کے خاص اس حصے میں جا کے, ہم پینکریاس میں جا کے یا لیور میں جا کے یا کڈنی میں جا کے, یہاں سے پتلی سی نیڈل ڈالتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ سے اس کو دیکھتے ہیں. جب وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے, ڈیمیج والی جگہ پہ, وہاں ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں. اب وہ سوئی واپس نکال لیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو دل کے مریض ہے جن کو اٹیک ہوتا ہے, جو اسٹینڈ لگ رہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسٹینڈ جو لگائے جاتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہماری جو بلڈ ویسلز وغیرہ ہیں نا, دیکھیے مختلف ڈیزیزز کی وجہ سے, ایک تو ہم یہ باتیں کریں گے کہ 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک تو جن کا جینوئن مسئلہ ہے اور جن کے ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, یعنی اس حال پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ بالکل ان کے ختم ہو چکے ہیں اور وہ کرنا پڑتا ہے. دوسرے وہ ہے ہماری انڈسٹری میں کچھ کالی بھیڑیں بھی آ گئی ہیں, یا یہاں پہ بھی جو میڈیکل کمپنیاں ہیں یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, وہ یہاں پہ بہت نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, اور
अननेसेसरी तौर पे, ये हम नहीं कहते, ये दुनिया की रिसर्च के मुताबिक पता चला, और पाकिस्तान में ही ये स्कैंडल्स हुए हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं भी है लोग अपनी एक बोटी के लिए लोगों का बैल ज़िबा करवा देते हैं। तो अननेसेसरी भी बहुत ज़्यादा लगे। नंबर 2, उनको वो चीज़ें लगी जो $2 की चीज़ें थी, वो लाखों करोड़ों में उनको पड़े। तो ये एक बुरा पहलू है, लेकिन जिनकी ज़रूरत। अब बात ये है कि अगर आप एक चीज़ को नया करना चाहते हैं तो आपके पास विंडोज़ मौजूद है। अच्छा, और बड़े तरीके हैं, हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिसपे आपके कोलेट्रल्स बन जाते हैं। अच्छा, आपको मेन आर्टरीज ज़रूरत ही नहीं है, कोलेट्रल से आपको दिल पूरा हो जाता है। अब EECP मशीन है, EECP, एको चार्ली, और पाकिस्तान जो है ये मशीन है, ये ऐसी होती है कि सिंक्रोनाइज होती है हार्ट बीट के साथ। हम आपके लगा देते हैं, यहाँ पे कफ्स लगा देते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का कफ होता है, जी जी, तो वहाँ नीचे यहाँ पे और पेल्विस पे हम वो लगा देते हैं, और दिल के लीड्स लगा देते हैं, तो मशीन सिंक्रोनाइज करती है। जब आपका दिल सिकुड़ता है वो फैल जाते हैं, अच्छा, और जब वो दिल जब वापस सिकुड़ता है तो वो वहाँ से पंप करते हैं, तो आपके उससे कोलेट्रल्स बनते हैं। जी, इससे कई मसले, ब्लड वेसल्स के मसले ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरीके से लेज़र से हो रहे हैं, इसी तरीके से स्टेम सेल्स जब आप करेंगे। जो हार्ट अटैक असल में ये है कि उसको वो नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए जब हम देते हैं तो ब्लड वेसल्स को रिजुविनेट हम करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो हिस्सा गल गया है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है, उस इन्फेक्शन वाले हिस्से में स्टेम सेल जाके उसको वापस पुराने गोश्त की तरह कर देते हैं, अच्छा। बिल्कुल नया कर देते हैं। तो इस वजह से बहुत नई चीज़ें आ गई हैं। बस वो सवाल तो मेरे पास वो है, लेकिन मैं दिल के वो मरीज़ जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे 80% जो है ना, अभी हमने पिछले दिनों भी देखा, और इसी तरह के ये सिस्टम चल ही रहे हैं कि जहाँ देखते हैं दिल की कोई भी बीमारी हो, उसको ही सुनते हैं कि भाई वो स्टैंड लग रहे हैं, 3 स्टैंड लग रहे हैं, बाईपास हो रहा है, ये हो रहा है। तो जो जिसके स्टैंड लग गए, मैं खुद भी इसका मरीज़ हूँ, मुझे भी एक दफ़ा अटैक हुआ और 3 स्टैंड मेरे भी लगे हुए। तो क्या हम अपने स्टैंड को किस तरह चेक करवाएं, जो मेरे वो स्टैंड लगाए हुए मरीज़ है, या उसके अंदर भी कोई ना कोई और चीज़ इम्प्रूवमेंट के हवाले से हो सकती है? देखिए, अब हम स्टंट की मिसाल इस तरह देंगे कि आप ये देखिए कि एक पाइप है, आपने बाज़ इस तरह देखा होगा, बाज़ बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग अगर टूट गई है या आपने तोड़ी है, उसकी जगह नए बना रहे हैं, तो उसकी जो पाइप से, फर्ज करें गटर पाइप से या कुछ आपने देखा होगा, तो अंदर से वो सारा गल के और उसमें इतना जमा हुआ है कि उसका ल्यूमन इतना तंग हो गया है। जी जी, बिल्कुल उसका जो अंदर का ल्यूमन बहुत तंग हो गया है। अब आप ये बताइए कि ये उस वक्त जब नए डाले थे तो इतने स्लिपरी होते हैं कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं फंसता, उसके बावजूद इसके अंदर हो जाते। अच्छा, अब आप सोचिए कि इसके अंदर वाली साइड पे आपने स्टंट लगा दिया है, उसमें जाली लगा दी है, ठीक है जी। अब उसमें आपने ऑब्स्ट्रक्शन इतनी जगह बना दी है, अब तो जो सेल गुजरेंगे, चीज़ें गुजरेंगी, कोलेस्ट्रॉल गुजरेगा, वो तो यहाँ पे फंसेगा। तो ये तो और ज़्यादा आप उसके साथ नुकसान कर रहे हैं आर्जी तौर पे ये लोगों के। देखिए, हम इसलिए इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहते कि हमारी एक बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें भी हमारे अंदर मौजूद हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टंट्स का जो मैं स्टेटिस्टिक्स से बता रहा हूँ, जब हम पाकिस्तान आए तो हमें पता चला, हम वहाँ भी थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो इन्होंने जिन पे काम किया है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने ज़्यादती की लोगों के साथ, जिनको ज़रूरत थी उनको भी हमने स्टंट डाले, क्योंकि आपके पास क्राइटेरिया नहीं। उन्होंने कहा जी एंजियोग्राफी करते हैं, अभी अभी करें वरना आप मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे तो डरा के स्केर टैक्टिक्स करके लोगों के किए हैं लोगों ने। तो अब मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन अब या नियर फ्यूचर में अब हम आपको कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की आपको इन्वेसिवनेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है डॉक्टर साहब। फिर एक मरतबा फिर ब्रेक की तरफ जाना मुझे, फिर आपसे मज़ीद सवालात की तरफ आते हैं। नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
ایک مطلب پھر بریک کے بعد آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تو پھر بریک کی طرف جانا پڑا, وہاں سے جہاں آپ گفتگو چل رہی تھی وہاں سے آپ آغاز کریں تاکہ پھر وہ سوال میں کروں گا, پھر بات اس طرف چلی جائے گی. آپ کچھ فرما رہے تھے. بات یہ کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا آپ کے پاس کچھ علاج کے حوالے سے, کوئی ورزش کے حوالے سے یا کسی اس کے حوالے سے جو استفادہ حاصل کر سکے وہ میرے ناظرین. اصل میں بات یہ ہے کہ بالکل غذا اور جو لائف سٹائل ہے یہ تو بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ آپ کی جو ہی ایج بڑھتی رہتی ہے تو آپ کے مسلز اور جوائنٹس ایکٹیو رہنے چاہیے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا, خاص طور پہ ہمارے ایشین جو کھانے پینے اور اس کے ہیں اور ہمارا لیزی لائف سٹائل ہے اس کو بدلنا ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اس کے متبادل گولیاں یا انجیکشنز وغیرہ لگوانا, وزن کم کرنا یا فلاں غیر ضروری لوگ تو بلکہ معدے کٹوا رہے ہیں, تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ لیٹسٹ ریسرچ کا اگر ہم سہارا لے لیں, اب ہم کریں گے انشاءاللہ ویٹ لاس, ویٹ مینجمنٹ کے لیے, اس کے لیے ہم بہت ہمارا جامع پروگرام ہے انشاءاللہ سٹارٹ کرنے کا ویلنس سینٹر میں اپنے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو دنیا نے جو ریسرچ کی 1950s میں جب ریسرچ وغیرہ کی کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, تو اس پہ ریسرچ کرتے کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا آرگن کیوں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, فرق لیور, کڈنی, فلاں برین یا کوئی چیز, اسپلین, پینکریاس, ڈائبٹیز کیوں ہوتا ہے. تو آرگنز جو بنے ہیں وہ سیل سے بنے ہیں. تو انہوں نے سیل پہ ریسرچ کی کہ سیل میں آخر کیا ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے. ایک تو وائرسز, بیکٹیریا وغیرہ کے, لیکن ہمارے جسم میں وہ بھی تو نظام ہے قوت مدافعت کا. ہمارا جو یہ سٹرنم جو بون ہے اس کے پیچھے ہمارا تھائمس گلینڈ ہے. اس تھائمس گلینڈ سے ہماری امیون سسٹم, آپ جو ہی کوئی جراثیم, کوئی بیکٹیریا وغیرہ یہاں ہمارے گلینڈز ہیں وہ ایک دم پکڑ لیتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہمارے اندر قوت مدافعت ہے, تو وہ کیوں, ایک تو وہ بھی کیوں کام نہیں کر رہا, وہ بھی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. تو اس پہ جب کام کیا تو انہوں نے سیل کو سٹڈی کیا. سیل کو جب سٹڈی کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ یہ اچھا کام کرنے والا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا. تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں ہم دیکھیں کہ فرق کیا ہے. فرق جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سیل اچھا کیوں کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ انرجی ریلیز کر رہا ہے, اے ٹی پی ریلیز کر رہا ہے, ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. اور دوسرا جو وہ اے ٹی پی ریلیز نہیں کر رہا, وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے, مرجھا کے بیٹھا ہوا ہے, بلکہ کچھ ڈیڈ ہو گئے. تو پھر انہوں نے جب اس کو دیکھا اس میں کیا کیا ہیں, اس میں جو انگریڈینٹس ہیں اس کو سب کچھ مل رہا ہے, اس کو مائکرو نیوٹریٹس مل رہے ہیں, اس کو سب چیزیں, وہ جو بریانی بنانے کی ساری چیزیں مل رہی ہیں, اور نیچے سے آگ بھی مل رہی ہے, تب تو بن رہی ہے ساری چیزیں. دوسرے کو نہیں مل رہی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا ڈائٹ ہے اس میں مائکرو نیوٹریٹس کی کمی ہے, منرلز, وٹامنز, امینو ایسڈس وغیرہ کی کمی ہے. تو انہوں نے جب اس کو وہ دیے وہ خوش ہو گیا, اس نے اے ٹی پیز ریلیز کرنا شروع کر دی. جب وہ ریلیز, جب سیلز ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب آرگن ٹھیک ہو گیا. تو یہ انہوں نے جب اس پہ بہت وہ کیا تو ہمارے کچھ بدماش ادارے ہیں, فارماسیوٹیکل انڈسٹری, انہوں نے اس کو آگے نہیں آنے دیا. تو کوئی 3-4 ڈیکیڈز, اس زمانے میں تو یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ وغیرہ اور یہ اتنا وہ نہیں تھا. اب پھر یہ کرتے 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 اس پہ 4-5 ڈیکیڈز انہوں نے لگا دیے, یعنی 40-50 سال انہوں نے اس کو کہیں آنے نہیں دیا. پھر یہ 2000 میں آ کے, 2012 میں آ کے جب اس پہ وہ چیزیں ہوئی, اسٹیم سیلز پہ بھی آپ کو ملا, نوبل انعام ملا, تو اس پہ انہوں نے جب کام کیا, اس کے بعد ابھی اس پہ زیادہ کام شروع ہوا. تو انہوں نے کیا کیا, ڈاکٹر جان مائرز تھے 1960 میں, ڈاکٹر جان مائرز, MYER', جان مائرز. اس جان مائرز نے یہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہم دے دیں, تو اس نے جب اورل دی تو کچھ ایسیڈیٹی نے یا جراثیم وغیرہ نے معدے میں اس کا بیڑا گرک کیا. تو اس نے کیا کیا کہ خون کے اندر, یعنی انٹراوینس اس نے جب انفیوژن دی, تو اس سے وہ لوگ جو ہے وہ اے ٹی پی دوبارہ ریلیز کرنے شروع کر دیا. تو اس نے پھر یہ ایجاد کیا, مائرز کاکٹیل اس کو کہتے ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں اس نے ڈالی. تو جب لوگوں نے لگوائی, ایک فرض کر رہے آپ کی لیتھارجک ہیں, آپ بالکل انرجی لیس ہیں, آپ کی وہ آ رہی ہیں انرجی ڈپس آ رہی ہیں, برین کی فوگینس ہے, میموری کے پرابلم ہے, کنسنٹریشن کے پرابلم ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, پٹھے کھچے ہوئے ہیں,
کوئی چیز صحیح کام نہیں کر رہا، قبض ہے یا ڈائریا ہے یا لیور کام صحیح نہیں کر رہا، ڈائبیٹیز، اور جب اس نے یہ بایس کاکٹیل وغیرہ دیے تو لوگ فریش فیل کرنا شروع ہوئے. پھر 50 سال کی لڑکی آئی ان کے پاس، تو اس نے جب لگوائی وہ بایس کاکٹیل جب لگوائی تو وہ کہہ رہی ہے میں تو 25 سال کی اپنے آپ کو فیل کر رہی ہوں. اچھا. ہاں اس کی انرجی لیول دوبارہ بحال ہو گئے کیونکہ سرز نے کام کرنا شروع کر دیا. کوئی 80 سالہ لڑکی آئی تو وہ جناب وہ کہتی ہے میں تو 40 سال کی فیل کر رہی ہوں. تو اس چیز سے پھر وہ ہوا اور بہت مشہور ہوا. اسی لیے ہم نے پھر اپنے اب یہ کیا کہ آئی وی انفیوژن ہم نے یو کے میں انٹروڈیوس کیے، کوئی سال 2 سال پہلے ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے. ہمارے اپنے سگنیچر پیکیجز ہیں وہ ہم نے شروع کیے. ڈاکٹر صاحب یہ ویلنس کے کیا کیا آپ کے پیکیجز کیا کیا ہیں؟ اچھا اس میں ہمارے پاس ہر ایک کے لیے کچھ ہے. مطلب مردوں کے لیے بھی ہے، ان کی مردانہ پرابلمز کے لیے، ہارمونل پرابلمز کے لیے، عورتوں کے لیے ان کے مسائل، ان کی انفرٹیلیٹی، ان کے ہارمونل پرابلمز، ان کی اور ساری چیزیں، اور اینٹائی ایجنگ وغیرہ، انزائٹی، ڈپریشن، یہ بھی ہمارے پاس ہیں. بچوں کے لیے بھی ہیں، آٹسٹک بچوں کے لیے ہمارے پاس ہیں، الزائمرز کے لیے ہے، اے ڈی ایچ ڈی بچوں میں ہوتا ہے، بڑوں میں الزائمرز ہے جس میں پارکنسنز ہے، میموری لاس والے لوگ ہیں، برین کے پرابلمز ہیں. ان سب کے لیے ہر ایک گروپ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے جو ان کے ہم نارمل فنکشنز کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کو ویل بنائیں گے، یعنی ویلنس اور ایج ریورسنگ. تو ہمارے پاس بچوں کی آٹزم، اے ڈی ایچ ڈی، ان چیزوں سے لے کے بوڑھوں تک ہمارے پاس ہر چیز کے پیکیجز ہیں. اس میں سٹیم سیلز بھی ہیں، آئی وی انفیوژن کے ہمارے اپنے. فرض کریں کسی کا ہارمونل مسئلہ ہے تو ہم اس کو ہارمون والے پیکیج لگائیں گے. کسی کا برین کا مسئلہ ہے تو ہم کو برین فنکشن بوسٹر دیں گے. کسی کا ڈیٹاکس کا ہے تو ہم لیور ڈیٹاکس بوسٹر دیں گے. کڈنی کا ہے تو ہم ان کو کڈنی بوسٹر دیں گے. اگر کسی کا سیکشول پرابلم ہے، ان کے مسئلے ہیں مردانہ کمزوری کے، فلاح وغیرہ کے، تو ہم اس کو سیکس بوسٹرز دیں گے. یعنی باقی چیزیں بھی ساری ہوں گی لیکن اس میں زیادہ حصہ اس چیز کا ہوگا کہ اس کے والے ڈس فنکشنل پارٹ کو ہم زیادہ ایکٹیو کر سکیں. تو یہ ہمارے پاس مختلف. امیون سسٹم کسی کا کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کو بڑا مزریبل بنا دیتی ہیں، ہم اس کے امیون سسٹم کو دوبارہ بالکل فریش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. کوئی آخری میں کوئی ایک ایسا میسج ایک آدھ جملے کے اندر، تاکہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. بھائی سلیم، صرف ایک بات کہوں گا، بیماری اصل میں نیگیٹیوٹی سے آتی ہے. اگر ہم اسلام کے قریب ہو جائیں، اسلام نے کہا ہے کہ نیکوکاروں کی محفل میں بیٹھو. وہ کیا ہوتا تھا؟ ان کے پاس نہ پیسے ہوتے تھے نہ کچھ، وہ پازیٹیو انرجی آپ کو دیتے تھے. لا آف اٹریکشن میں نے تقریباً، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اگر ہم پازیٹیوٹی اندر لائیں تو ہم پازیٹیو ہوں گے. ڈیزیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں، بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، بے ایمانی، اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں، اسلام کی ایک کور چیز کو لے لیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، میں گارنٹی دیتا ہوں 98% آپ کی بیماریاں خود بخود ختم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور عموماً کوشش تو ہم نے یہی کی کہ ڈاکٹر صاحب سے جتنا اچھی باتیں اور جتنے کام کی باتیں اور جتنی معیاری باتیں اور جتنی ایسی باتیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے استفادہ حاصل کرنے کے باعث بنے. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہماری بات بھی ہو رہی ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب اسلام آباد اور کراچی کے اندر اپنی پریکٹس کا آغاز کریں گے. اور بہت سارے ساتھی، بہت سارے دوست ان سے ریکویسٹ بھی کریں کہ آپ ہمارے پاکستان کے لیے اس قسم کی چیزیں لے کر آئے ہیں، وہ ضرور ان سے ہمارے پاکستانیوں کو استفادہ دیں. انشاءاللہ دوستوں کی انتھک محنت سے یہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف کراچی بلکہ اسلام آباد بلکہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر اس علاج کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ ہمارے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ اب پاکستان کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل حقیقتانہ انداز کے اندر کہا کہ جو مافیا میڈیسن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بالکل کھل کے ہر بات کو ایکسپوز کیا، اور بالکل اس حوالے سے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہم بھی جانتے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے یعنی عزت سے ہٹ کر، یعنی میں کہوں گا کہ بہت بری بات کہی جا سکتی. کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے.
اور سب سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کہیں، تو دوسرے لوگ اور ہم خود مل کر اپنے آپ کو صحیح کریں، اور انشاءاللہ جب ہم صحیح کریں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پازیٹیو کی طرف جائیں گے تو یہ پاکستان بھی ایک پازیٹیو پاکستان ہوگا اور بہترین پاکستان ہوگا، اور مستقبل کا پاکستان ہمیں جو ہے بہت اچھا نظر آ رہا ہے اگر سارے لوگ مل کر اپنے پاکستان کی سوچ کے ساتھ اس کو آگے بڑھیں گے۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ سچ کہہ کر کسی دور میں پچھتایا نہیں میں، سچ کہہ کر کسی دور میں پچھتایا نہیں میں، کردار پہ کبھی اپنے شرمایا نہیں میں، اور سچ بات پر اگر کٹتا ہے تو اور یہی کہوں گا کہ بس مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار پر وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔